اور یہ جو بدگمانی ہے کسی کے تعلق سے، خدا کے بندوں کے تعلق سے، یہ بدگمانی جب کسی معاشرے میں داخل ہو جاتی ہے بہت بڑے فساد پیدا کر دیتی ہے، بہت بڑے فساد پیدا کر جاتی ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان اگر بدگمانی آ جائے تو علم سے شاگرد محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بدگمانی پیدا ہو جائے تو ماں باپ کی خدمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ آگے چل کر کامیاب نہیں ہو سکتا، دراریں پیدا ہو جاتی ہے، طلاق اور خلا واقع ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا ہو جائے تو وہ دوستیوں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ پیر اور مرید کے درمیان بدگمانی پیدا ہو جائے تو وہاں سے عقیدت اور تزکیہ نفس ختم ہو جاتا ہے، دشمنیاں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے برا خیال، برا گمان پیدا ہو جائے تو محبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے انسان کی سوچ اور فکر پر بھی پابندی لگائی ہے۔ انسان کو بتلایا ہے کہ آدمی بندہ مومن اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں سوچ سکتا ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے گمان نہیں کر سکتا ہے، وہی گمان رکھنا پڑے گا، وہی خیالات کو دل میں بسانا پڑے گا جو آمنہ کے لال نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ مدینے والے آقا نے جو ہمیں بتلایا ہے، اپنے خیالات کو بھی مصطفیٰ کے دین کے تابع بنانا چاہیے۔ صرف عمل نہیں، صرف ظاہری بدن کو ہی نہیں، بلکہ اپنے دل کے جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، جو گمان ہے، اس گمان کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ اگر گمان بگڑ جائے گا، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب دل کے اندر خیالات اچھے ہیں تو زبان سے باتیں بھی اچھی نکلیں گی۔ جب دل کے اندر خیالات پاکیزہ ہے، انسان کے اعضائے بدن سے اچھے نیک اعمال صادر ہوں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، مدینے والے آقا نے فرمایا کہ اپنے گمان کو درست رکھو، مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہر وقت گمان کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، اچھے خیالات رکھو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی قومی سطح تک ہر ایک نہج پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مزاج اور طبیعتوں میں بدگمانیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی۔ کسی کے تعلق سے برا گمان ذہن میں آ گیا، حد تو یہ ہو گئی کہ کوئی بندہ خوف خدا سے رو رہا ہے یا حضور کی نعت سن کر رو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ ہم کو بتلانے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے دکھلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، اس طرح کے غلط بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہمارے دلوں میں جو گندے خیالات ہیں ہم ہر ایک کو ویسا ہی تصور کیا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے تو ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اس کی ہمت افزائی کرے، اس کو ہمت افزائی دے، اس کی تعریف کرے، اس کو اہمیت بتلائے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ دکھاوے کے لیے کرنا، یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے کرنا، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کیا ہم اس کے دل کے حال سے واقف ہیں؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، ہم جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ دلوں کا جو علم ہے، دلوں کی جو کیفیت ہے، ہم اس سے ناواقف ہے۔
لیکن بدگمانی کی وجہ سے کوئی بندہ نیک کام بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، خیر کا کام بھی کرتا ہے، اس کے اندر بھی ہم عیب نکالتے ہیں کہ دیکھو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بدگمانی ہے، یہ حرام ہے، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے